نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خطبہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں دیا تھا، اور وہ خطبہ بڑا دلچسپ اور بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ ہے۔ اس خطبے کے اقتباسات میں سے ایک اقتباس اس وقت پیش کرتا ہوں، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سمجھایا کہ روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس عبادت کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، پوری زندگی پر اس کا اثر مرتب ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اور کھانے میں اگر مرچ تیز ہو جائے اور نمک تیز ہو جائے تو اس مرچ کی حدت اور تیزی اور اس نمک کی تیزی کا اثر انسان کے جسم پر مرتب ہوتا ہے، آدمی کے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مزید جو اس کے نقصانات ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ معنی یہ کہ کھانے کی ایک چیز انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے جب انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اور جنسی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس بھوک کا اثر، اس روکنے کا اثر بھی انسان کے جسم پر پڑتا ہے، اور سماج پر اس پر بڑا گہرا اثر۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ، یہ دوسروں کے غم بانٹنے کا مہینہ، دوسروں کے غموں کو ہلکا کرنے کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کو تسلیاں دینے کا مہینہ ہے۔ اپنے پاس جو مال آ گیا، جس مال سے آپ اپنے اچھے کپڑے بنوا سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے اچھے کپڑے بنوا سکتے ہیں، اگر آپ اپنے لیے بچوں کے لیے 3-3 ہزار کا ایک جوڑا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ تھوڑے سے کم پر آ جائیے۔ وہ جو کم رقم کی آپ نے اور جو بچت حاصل کی ہے، اس کو آپ سماج پر، اس کو آپ معاشرے میں آپ دیکھیں، کوئی غریب ہے، ایک جوڑا اسے فراہم کر لیں۔ آپ نے اپنے گھر کے 6 جوڑے خریدے، 6 کے ساتھ آپ 7واں جوڑا خرید لیں۔ خواتین کے آپ نے 4 جوڑے خریدے، ایک آپ اضافی جوڑا خرید لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ شہر المواسات ہے، یہ غم بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ کسی غریب، کسی حاجت مند کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے ساتھ شریک کرنے کا مہینہ ہے۔ اتنے بے شمار اثر اس کے مرتب ہوتے ہیں، اور زندوں پر بھی مردوں پر بھی۔ مجھے موقع ملا، میں اگلی نشستوں میں یہ باتیں بڑی اہم عرض کروں گا، بڑی اہم باتیں میں یہ عرض کر رہا ہوں آج کی نشست میں کہ اس روزے کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے، یہ کہ غمخواری کا مہینہ ہے، سماج پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ہم خود صبح سے لے کر شام تک جب بھوکے ہوتے ہیں تو یہ بھوکا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ میرے دل میں بھوکوں کا احساس پیدا ہو۔ یہ بھوکا رکھنے کا اور پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ میرے دل میں بھوکوں اور پیاسوں کا احساس پیدا ہو، اور پھر میرے دل میں ان کو کھلانے کا جذبہ پیدا ہو۔ انما نطعمکم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں سماج کی اس بات کو ذکر فرمایا، کہا اللہ کے مقرب بندے، اور صرف مقرب نہیں، جنت میں جانے والے بندے، اور وہ لوگ کہ جن کے لیے جنت میں اللہ نے بے پناہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ان کی خوبی، ان کی خوبی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، باوجود یہ کہ کھانے سے خود محبت ہے، اس کپڑے سے خود محبت تھی، اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے کسی حاجت مند کو دے دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کس کو کھلاتا ہے؟ مسکیناً، کسی مسکین کو تلاش کرتا ہے، اور کس کو؟ وَيَتِيمًا، کسی یتیم کو تلاش کرتا ہے، اور کس کو؟ وَأَسِيرًا، کسی قیدی کو تلاش کرتا ہے۔
اللہ قیدیوں کا مجمع تو بالکل ہی آج ہم سے الگ تھلگ مجمع. ہم اپنے معاشرے میں بھیک مانگنے والوں کو بھی دے دیتے ہیں، ان کو ہم حاجت مند سمجھتے ہیں، ان کو ہم ضرورت مند سمجھتے ہیں، مسکینوں کو بھی ہم دے دیتے ہیں. کبھی ہمیں قیدی کا خیال نہیں آیا. ایک شخص کا، ایک گھر کا ایک فرد قید میں ہے. اور میرے پیاروں، میرے عزیزوں، جو آدمی جیل میں چلا گیا تو ہمیشہ یہ مت سمجھو کہ وہ مجرم ہی ہے. ممکن ہے بے گناہ ہو گیا ہو، غلطی سے ہو گیا ہو. اچھا چلو وہ تو چلا گیا، لیکن گھر کا خود کفیل وہی تھا، باقی پیچھے گھر میں اس کا کفیل کوئی نہیں ہے، اسباب کے درجے میں کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو ہم نے اس قیدی کے گھر میں کیا راشن ڈالا ہے؟ ہم نے اس قیدی کے گھر میں کوئی کپڑے فراہم کیے؟ ہم نے قیدی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ہم نے رعایت کی ہے؟ یہ ہمیں سماج کا درس قرآن دیتا ہے، اور یہ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں اور کھانے سے محبت ہونے کے باوجود. اور دوسرا معنی یہ ہے اللہ سے محبت کے لیے یہ کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، قیدی کو بھی کھلاتے ہیں، قیدی کو بھی فراہم کرتے ہیں، قیدی کو بھی کھلاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیدیوں کے ساتھ کیا ہی بہترین رویہ ہوتا، کیا ہی خوب رویہ تھا. ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قید ہو کر آگے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مدینہ منورہ میں آئے کچھ جاسوسی کرنے کے لیے، کچھ حال احوال لینے کے لیے. تھے اپنے قبیلے کے سردار، تو پکڑے گئے اور لا کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیے گئے. اب وہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اب مسلمانوں کا رویہ دیکھ رہے ہیں. کس پیار سے ہر کوئی آ کے پوچھتا ہے کھانا کھایا ہے، ہر آدمی آ کے پیار سے پوچھتا ہے پانی پیا ہے، ہر آدمی پیار سے پوچھتا ہے کوئی حاجت تو نہیں ہے، ہر آدمی محبت سے پوچھتا ہے حاجت، قضائے حاجت کے لیے تو نہیں جانا، میں کھول کر لے جاؤں. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے؟ تو ثمامہ کیا حال ہے، ثمامہ بولتے ہی نہیں ہے. ثمامہ ناراضگی کا اظہار کیا ہوا ہے، خاموش ہے. ثمامہ میری مسجد تو دیکھو کیسی لگتی ہے، نہیں اچھی لگتی، تو ہمارے آپ جیسا ہوتا تو کوئی رکھ کے چماٹ دیتا. اچھا ثمامہ میرا شہر تو دیکھو کیسا لگتا ہے، نہیں اچھا لگتا. سچ گو تھے نا، سچ گو تھے، سچ بول دیا. اچھا ٹھیک ہے. ایک دن پوچھا یہی جواب، دوسرے دن پوچھا یہی جواب، تیسرے دن پوچھا یہی جواب. پھر آپ نے فرمایا بھائی ثمامہ کو کھول دو اور اس کو امن و امان کے ساتھ مدینے کی سرحد سے پار کر کے آ جاؤ تاکہ کوئی اس کو ادھر قتل نہ کر دے. ثمامہ کو کھول دیا گیا، سرحد سے پار کر کے آگے. تھوڑی دیر گزری کہ ثمامہ واپس آگے. ثمامہ کیا ہوا، واپس کیوں آگے؟ کہا جسم تو آپ نے آزاد کر دیا مگر دل آپ نے قید کر لیا. نہیں سمجھے؟ آپ نے اپنے اخلاق سے دل قید کر دیا ہے، لہذا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے سماج، یہ ہے اسلامی سماج. ہم دیکھیں نا اپنے گرد و نواح کتنے غریب ہیں، کتنے حاجت مند ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں. ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، پیار کا ہاتھ رکھیں. آپ کے پاس استطاعت، گنجائش بڑی نہیں ہے. عجیب بات، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کے دین میں کثرت کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپیہ دے دیں، کثرت کی بات ہی نہیں ہے. یہاں بات ہے اخلاص، یہاں بات ہے حسن عمل کی. عمل خوبصورت کون کر کے لاتا ہے؟ اخلاص کس کے عمل میں زیادہ ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے. آپ اپنی آمدنی میں سے جو آپ کی آمدنی ہے، جو قلیل آمدنی ہے، آپ اپنے اقربا، اپنے اعزاء، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کیجیے. سب سے پہلا حق یہ ہے، ان کو تلاش کریں، ان تک آپ پہنچائیں. آپ افطار پہنچا دیں، کھجوریں پہنچا دیں، پھل کبھی پہنچا دیا، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے. یہ غم خواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے غم کو
بانٹنے کا مہینہ ہے بھائی، دوسروں کے غموں کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ کوشش کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، بڑی سخت ضرورت ہے۔ کل ہم لانڈی میں جو جیل ہے وہاں ہم چلے گئے، ہم یہی حالات دیکھنے کے لیے گئے کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ کچھ تھوڑا سا جو ہمارے بس میں ہو، ہماری استطاعت میں ہو، جو ہمارے مخلص ساتھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو ہم وہاں قیدیوں کو کچھ افطار کرا دیں یا ہم ان کی کچھ ضرورت پوری کر دیں۔ تو بہرحال اللہ ہی کرائے گا، ہماری کیا طاقت ہے۔ تو وہ ہم جیلر سے جب ملے تو پتہ چلا کہ وہاں تو 5,500 قیدی ہیں، 5,500 قیدی۔ اب 5,500 قیدیوں میں افطار کو فراہم کرنا یہ اللہ ہی کرے گا، ہم تو ایک اسباب کے درجے میں کوشش کرنے کی وسعت رکھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ سے اس لیے شیئر کر دی، کل ظہر کا جو بیان نہیں ہوا تھا اسی لیے نہیں ہوا تھا کہ میں وہاں گیا تھا، نماز پڑھ کے فوری میں وہاں، اس لیے بھائی بس میرے دل میں یہ بات آئی، وہ منظر میں نے وہاں دیکھے، وہ مناظر میں نے وہاں دیکھے، تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے قرب و جوار میں ایسے احباب و افراد کو تلاش کریں جو حاجت مند ہیں، جو سفید پوش ہیں۔ آپ تحقیق کر کے اپنا پیسہ لگائیں، تحقیق کر کے اپنی زکوٰۃ دیں، تحقیق کر کے اپنا فطرہ دیں، تحقیق کر کے صحیح مصرف پر آپ پیسہ دیں، آپ مت پیسہ پھینکیے۔ لیکن بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کا سماج پر اثر پڑتا ہے، تو روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی اور بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اسی طرح سے معاشرے میں اور بھی بھوکے ہیں ان کی فکر کرو بھائی، ان کی فکر کرو۔ جس طرح سے عید پر آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کے پاس نئے کپڑوں کی استطاعت نہیں ہے، جن کے بچے تڑپتے ہیں نئے کپڑوں کے لیے۔ بچوں کو کون سمجھائے گا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ان کے بچوں کی فکر کرنا آپ کی ضرورت ہے۔ اور اکابرین اور تبع تابعین اور تابعین اور صحابہ کرام عام طور پر ان کا معمول پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ وہ شعبان میں یا رمضان میں شروع ہوتے ہی سب کچھ نکال دیتے تھے پیسے، کیوں؟ تاکہ غریب کو عید میں شریک کر سکے، تاکہ غریب کو خوشی میں شریک کر سکے، تاکہ غریب بہترین افطار کر سکے، تاکہ غریب اچھی طرح کھا پی سکے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ درخواست ہے اس معاملے میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ روزے کا سماج پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اپنے آپ کو درست کیجئے، ایک بہترین شہری بننے کی کوشش کیجئے، ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کیجئے، ایک خیرخواہ ہمدرد انسان بننے کی کوشش کیجئے، دل میں دوسروں کا درد رکھنے والی محنت کرنے کی کوشش کیجئے۔ مسلمان چاہے یہاں میں ہو، مسلمان چاہے دوسرے ملک کا ہو، مسلمان چاہے فلسطین میں ہو، وہ آپ کا بھائی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات رکھنا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔